اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 51، 52، 53۔ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی قباحتوں کا اور ان کے اسلام دشمنی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ توہین کرتے تھے اس کا ذکر تھا۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں کا بھی تعلق پچھلی آیتوں سے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے، سب سے پہلے دشمن ہیں۔ کافروں کا، مشرکوں کا، نصرانیوں کا بعد میں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، موقع کی تلاش میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی توہین کرنے کے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام، ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، یہ سب حق ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ دشمنی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو آگے آپ سنیں گے۔ ان آیتوں میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر جنگ احد پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا؟ کافروں کو ایک گونا کامیابی ملی درمیان میں کہ مسلمانوں کے 70 آدمی مارے گئے، شہید ہوئے، تو تھوڑا کافروں کا پلہ بھاری رہا جنگ احد میں۔ جنگ احد کے بعد میں، ہاں اس سے پہلے یہ بات سن لے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ تو جانتے ہی ہیں مکہ میں کیا حالات تھے، مدینے میں ویسے حالات نہیں تھے۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، مشرک ہو، یہودی ہو، یہودی زیادہ تر مدینے کے اطراف و اکناف اور مدینے میں ہی آباد تھے۔ وہ اسی لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا، وہ پڑھے ہوئے تھے تورات و انجیل میں کہ آخری نبی ہجرت کر کے کہیں آئیں گے؟ مدینہ ہی آئیں گے۔ چونکہ بنو اسماعیل میں آئے، بنو اسرائیل میں نہیں آئے، اس لیے ان لوگوں کو دشمنی شروع ہو گئی، حسد شروع ہو گیا، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا بولے۔ حالانکہ خاندان دونوں کا یہی کیے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں کیا کریں گے؟ نبی بھیجیں گے۔ جس طرح اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح اسماعیل بھی کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو ہم مانتے، چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اس لیے حسد میں یہ لوگ جلتے تھے رسول اللہ سے اور پھر مسلمانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ایک کام کیا کہ جتنے بھی آپ مدینہ میں رہنے والے تھے ان سے ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ ہم جتنے بھی مدینہ میں رہنے والے ہیں سب اپنے اپنے دین پر عمل کریں گے، کوئی ایک دوسرے کی چھیڑخانی نہیں کرے گا، ہر ایک اپنے اپنے دین پر عمل کرے گا۔ جیسے یہاں کا بھی قانون ہے، اس ملک کا بھی،
اگر باہر سے کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے ہم سب مل کر کے متفق ہو کر اس کا دفاع کریں گے. اس طرح سے ہم اپنا اتحاد اتفاق کی فضا جو ہے یہاں برقرار رکھیں گے. ہم آپس میں کیا نہیں کریں گے؟ دین کے معاملے میں کسی معاملے میں لڑیں گے نہیں. سب نے اس پر دستخط کیے. یہودیوں میں اس کا بڑا کعب بن اشرف تھا. یہودیوں میں یہ بڑا تاجر تھا، بڑا سوداگر تھا، پورے عرب میں اس کا شہرہ تھا، اس کا بزنس بھی، اس کا کاروبار بھی پھیلا ہوا تھا. ایسے میں بڑا با اثر آدمی تھا. ظاہر سی بات ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ، جس کا اسی کو تو لوگ بڑا بناتے ہیں. تو کعب بن اشرف نے یہودیوں کی طرف سے کیا کیا؟ دستخط کیا. تو جنگ احد کے بعد میں یہ کیا دستخط، دل سے نہیں. سمجھ، دل سے کرنے میں بھی ایسا کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. میں نے ابھی کہا ان کے دل میں حسد کی آگ، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، بس اس پر ان لوگوں کو بغض اور عداوت تھی، دشمنی تھی. موقع کے انتظار میں تھا وہ. جنگ بدر ہوا، مسلمانوں کو کامیابی ملی. جنگ احد میں مسلمان کافر کا پلہ قریب قریب ایک ہی جیسا رہا، بلکہ درمیان میں کافروں کا پلہ بھاری رہا، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. تو وہاں سے اس کے بعد میں کعب بن اشرف 70 آدمیوں کے ساتھ سیدھا مکہ گیا. مکہ کافروں سے ملنے کے لیے، مشرکوں سے ملنے کے لیے جا کر کے کہنے لگا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ تم ہماری مدد کرو، ہم مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں. کون بول رہا ہے؟ یہودی. کافروں سے، مشرکوں سے جا کر کے بول رہا ہے کہ ہم لڑیں گے مسلمانوں سے، تم ہماری مدد کرو. اب ابو سفیان جو مشرک تھا اس ٹائم، بعد میں مسلمان ہوئے. جنگ بدر کے بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئی اس کی کمانڈنگ اسی نے کی، کسی نے، ابو سفیان نے. تو ابو سفیان نے کہا ہمارے کو تمہارے بات پر کیسے یقین آیا؟ کس کو معلوم یہ سازش ہو سکتا ہے نا. تو کہاں سے آیا؟ مدینے سے آئے نا. تم نے معاہدہ بھی کیا ہے. میں نے کہا میں تو معاہدہ توڑ دیا ہوں، میرے کو معاہدے سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یقین نہیں آیا ابو سفیان کو اس کی بات پر. ابو سفیان نے کہا اچھا تم کو ہم ایک بات پہ سچا سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بت ہیں نا، بت، اس کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. ہمارے بتوں کے سامنے اگر تم سجدہ کرو گے تو ہم تمہارے کو سچا جانیں گے، تمہارے اوپر ہم یقین کریں گے. اس نے کیا کیا؟ حالانکہ یہودی، تورات، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، جانکار، لیکن دشمنی دیکھو کیسا مسلمانوں سے. اپنے مذہب کے خلاف میں اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، بتوں کے سامنے سجدہ کیا. اور کفار نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے؟ تو اس میں دشمنی دیکھو کیسی اس کے دل میں. اس نے کہا نہیں، تمہارا ہی مذہب اچھا ہے، مسلمانوں کا نہیں، تمہارا مذہب اچھا ہے. جبکہ اس کو پتہ ہے اسلام سچا مذہب ہے. ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے رکھا ہے ان کا مذہب صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پکا معلوم تھا شرک، ایک کفر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ دشمنی دیکھو کیسے مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا نہیں تمہارا مذہب صحیح. پھر اس کے بعد کیا کیے ان لوگوں نے کہ چلو ہمارے 30 آدمی تمہارے 30 آدمی. ابو سفیان نے کہا ہمارا 30 تمہارا 30، آؤ آ کو کعبۃ اللہ کے سامنے ہم قسمیں کھائیں گے. سمجھ رہے؟ معاہدہ کریں گے کہ ہم لوگ مل کر کے کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو ختم کریں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اس میں ایک بھی ہم کیا کریں گے؟ پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک قدم. ہاں تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ معاہدہ کرنا تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، لیکن بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا ہے. اب آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات. یہودیوں کے بارے میں کہا جائے تورات اس کا حصہ دیا گیا تھا. کیا تورات میں بہت سارے حصے ایسے تھے جو صحیح تھا، بہت سارا انہوں نے چینجز کیا ہے، لیکن کچھ باتیں تورات میں پھر بھی کیا تھی؟ صحیح تھی.
سمجھ رہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، اس میں آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے، یہ سب باتیں ان کو پتہ تھا۔ تو تورات جنہیں دی گئی، تورات کا کچھ حصہ جنہیں دیا گیا، آپ نے ان کو دیکھا، یؤمنون بالجبت، وہ لوگ جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت بولتے ہیں بت کو، بت کو، والطاغوت، اور طاغوت پر ان کا ایمان ہے۔ طاغوت کے معنی سرکشی کرنے والا، اور سب سے بڑا سرکش تو شیطان ہے، ابلیس۔ تو یہ ابلیس شیطان پر اور بتوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے انہیں تورات جیسی کتاب دی تھی جس میں حق تھا اور کفر کو باطل قرار دیا گیا تھا۔ یہ نبی کے ماننے والے، اللہ کے آسمانی کتابوں کو یہ ماننے والے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سرکش شیطان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں، ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر کافر ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ایمان والے کافروں سے بہتر ہیں، لیکن مسلمانوں سے دشمنی زیادہ، اتنی زیادہ ان کے اندر، اور پھر کافروں سے دوستی کے چکر میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا کافروں، مشرکو، تمہارا صحیح ہے مذہب، تم صحیح راستے پہ ہو، مسلمان صحیح راستے پہ نہیں۔ تو اہدا سمجھ رہے؟ اہدنا الصراط، ہدایت کے معنی اہدا، زیادہ، یہ اس میں تفضیل کا زیادہ صحیح ہیں، زیادہ ہدایت پر ہیں کافر لوگ۔ کس سے؟ من الذین آمنوا، مومنوں سے۔ مومنوں سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ یہ کافر، وہ مشرکو تم۔ سمجھ رہے؟ کافروں کو خوش کرنے، مسلمانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا فرمایا؟ لعنت ہے۔ جب کافروں پر لعنت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم، کبھی وہ جنت میں، کیونکہ جنت رحمت کی جگہ ہے اور لعنت کی جگہ جہنم ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ کی لعنت ہو، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کے لیے کوئی مددگار تم نہیں پاؤ گے، اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، کوئی آئے گا بھی نہیں ہیلپ کرنے کے لیے۔ کون آ سکتا ہے؟ کل قیامت کے میدان میں کون آ سکتا ہے ان کے حق میں سفارش کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آئے گا تو کون آئے گا؟ کس کو اجازت ملے گی؟ صرف ان لوگوں کی اجازت ملے گی، وہ بھی ایمان والوں کے حق میں، توحید پرستوں کے حق میں ہی وہ سفارش کر سکیں گے۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی مددگار چلتا ہے، انفلوئنس چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، پیسہ چلتا ہے، آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے سامنے۔ سمجھ رہے؟ تو ہم لوگ کیا، یہ یہودیوں کے بارے میں ہمارا کوئی ان سے کیا لینا دینا، ایسا سوچتے ہیں۔ ہم کو بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی دشمنی میں سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ مندروں میں جاتے ہیں جادو کرنے کے لیے۔ ایک مسلمان سے اتنی دشمنی کہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے بھی کیا ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ کتنے افسوس کی بات نہیں؟ آج مسلمان کر رہے کہ نہیں؟ سچے بولو، جادو کرنا کفر ہے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے؟ جادو کرنا بہت اچھا کام ہے، یعنی شراب پیے جیسا؟ ارے شراب سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شراب کتنا بولے تو بھی کفر، آدمی اس میں آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن جادو کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ ان کا الزام تھا سلیمان علیہ السلام بڑے جادو کرتے، ارے جادو کفر ہے، اس لیے فرمایا سلیمان علیہ السلام جیسا اتنا بڑا نبی کفر کرے گا؟ کیسا الزام لگاتے ہیں؟ یہودیوں میں ہے نا جادوگری بہت زیادہ، جادو ٹونا سے ان کا تعلق بہت زیادہ، کسی سے ذرا دشمنی ہو گئی، ذرا حسد ہو گیا، لے جادو کر دیا، یہ یہودیوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کیوں کہتے ہیں قرآن کریم؟
اب بتائیے نا، اسی لیے تو تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسے نہ بنائیں، بچیں ایسے لوگوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا کہ تم لوگ یہودیوں اور نصرانیوں کے ٹو بٹو چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے دایاں اور بایاں والا جوتا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کے راستے پہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں زیادہ کہا ہے کہ ایسے میں تم مت بنو، سمجھ رہے؟ تو آپ یہ مت سوچو کہ ان کے بارے میں کہہ کے ہم کو کیا اس سے لینا دینا، بہت لینا دینا ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ایمان دیا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے، کسی سے دشمنی میں اتنا بھی آگے نہیں بڑھنے کا کہ اپنا ایمان سے آدمی کیا ہو جائے، محروم ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اس طرح اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو صحیح بولتے ہیں۔ ابھی آج کل یا اللہ سیاسی لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ کیا کیا کیسے کیسے انٹرویو دیتے، نہیں کیسے کیسے انٹرویو دیتے اپنے فائدے کے لیے، یا اللہ وہ صحیح یہ صحیح، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اپنے فائدے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے، مالداری کے لیے، دولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے لعنت والے لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر بھی کیے، سمجھ رہے؟ حالانکہ ہمیں کسی متعین آدمی کے اوپر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، متعین آدمی تیرے اوپر اللہ کی لعنت، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ لعنت بولتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے، اسی لیے کبھی کسی کے اوپر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں قرآن کریم میں بعض لوگوں پر لعنت کے الفاظ استعمال کیے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح کسی متعین آدمی کو آپ نہیں بول سکتے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسا بول سکتے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے ایسا بول سکتے۔ اب اگر وہ جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا جی سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اب آپ ایسا نہیں بول سکتے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ایسا متعین کر کے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ لعنت اتنا خطرناک لفظ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گنہگاروں پر لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ لعن اللہ المصورین، تصویر کھینچنے والے اور پھر کھنچوانے والے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کیا مزے لے لے کر تصویر لیتے، نہیں تصویر لینے میں ہم لوگوں کو ذرا برابر آر شرم جھجک محسوس نہیں ہوتا ہے، سمجھتے نہیں جائز ہے، جائز، تصویر لینا بھی کھنچوانا بھی جائز۔ مجبوری کی بات الگ ہے میرے بھائی، یہ جو شوقین کرتے شوق میں زیادہ تر شادی بیاہ میں زیادہ ہوتا ہے، یادگار بولتا ہے، خالی یادگار، سدا بہار نہیں بناتے مجھ سے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں شادی کو ہمیشہ یادگار بنانے کی بہت لوگ کوشش کرتے ہیں، اسے سدا بہار بنانے کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتے۔ یادگار میں سدا بہار میں بہت فرق ہے۔ شادی ہو کے 6 مہینے میں طلاق ہوا سمجھو، تصویریں ہیں یادگار، لیکن رشتہ ٹوٹ گیا، سدا بہار نہیں، کیا فائدہ ایسے یادگار کی، فلاں سے شادی ہوئی تھی میری، بلکہ ارے زندگی میں ساتھ رہو نا، بتانے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، دیکھو ہمارے کو اس سے نکاح ہوا تھا ہے نا، ہمیں ساتھ چلا۔ خیر اسی طرح سود کھانے والے کھلانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، لکھنے والے بھی، گواہ بننے والے بھی، کھلانے والے بھی، کھانے والے بھی، سب پر اللہ کی لعنت۔ سود پر ہونا۔ اسی طرح فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین پر لعنت ملامت کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب کوئی بھی اپنے والدین کو لعنت ملامت کرتا ہے کیا؟ ہاں کرتا ہے۔ کیسا؟ دوسروں کے ماں باپ کو اگر یہ لعنت ملامت کرے گا، گالی دے گا، تو اس کے ماں باپ کو سامنے والا کیا کرے گا؟ گالی دے گا۔ اسی لیے گالی کا لفظ بھی ہے لعن اللہ من سب والدین، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ نہیں دیتا، لیکن دوسروں کے والدین کو گالی دینے کی وجہ سے دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو اس کے والدین کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ وہ خود بنا۔ اس لیے ایسے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، سمجھ رہے؟ خیر، تو یہ لعنت کی بات آئی تو میں نے سوچا کچھ آپ کے سامنے رکھ دی جائے، ایسی باتیں، ایسے جرائم
ایسے گناہ جن کے اوپر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، ہمیں اللہ ایسے گناہوں سے بچائے۔ اب ایک آیت ہے، فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یہودیوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس حکومت کا کوئی حصہ ہے؟ ملک کہتے ہیں حکومت، کہ کسی پر بھی حکومت ہو، زمین پر ہو، دولت پر ہو، کسی پر بھی۔ فرمایا حکومت کا کوئی حصہ ان کے پاس ہے؟ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی یا ان کے پاس کچھ مال و دولت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیضاً، اگر ان کے پاس حکومت، مال، دولت وغیرہ، فرمایا لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو ایک تل کے برابر، رائی کے برابر بھی نہیں دے گی۔ اتنے کنجوس سے بخیل ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے؟ ان کو مال دولت سے، حکومت سے اتنی محبت، اگر ان کے پاس اگر حکومت کا کچھ حصہ یا مال و دولت کا کچھ حصہ انہیں مل جاتا تو یہ لوگ لا یؤتون الناس، لوگوں کو نقیرا، ایک رتی برابر۔ اصل نقیر کہتے ہیں کھجور کے گٹھلی میں ایک شگاف آتا ہے، دیکھو شگاف، کھجور کے گٹھلی میں ایک شگاف، چھوٹا سا لکیر آتا ہے نا، نالے جیسے چھوٹا، کیسا رہتا ہے وہ؟ بہت بڑا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں نقیر۔ لیکن ترجمے میں کرتے ہوئے مفسرین کیا کرتے ہیں، اس کا تل سے، رائی کے دانے سے کر دیتے ہیں، یعنی اتنا حقیر چیز بھی یہ نہیں دیں گے، اتنے بخیل ہیں، سمجھ رہے؟ آج بھی یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، پورا سود پر ہے، ایسا دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو دیتے، کیسا دیتے؟ سود پر قرض دیتے۔ ارے ورلڈ بینک کون چلاتا ہے؟ اتنے نمبر 1 بخیل ہیں لوگ، کبھی بھی ایک دمڑی نہیں نکالیں گے، آپ سے کھینچیں گے، اس کے بعد میں آپ کو دیں گے۔ وہ تو ایسے ہی بولتے ہیں نا کہ دنیا میں صرف ہمارے کو ہی جینے کا حق ہے، باقی جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے غلام ہیں، یہ سب کمانا اور اس کی ملائی ہمیں کھانا، انہوں خالی پانی پینا سو، چھانچ پینا سو، ملائی پورا ہمارے کو۔ ایسا ایک نظام یہ لوگ چلا رہے، سمجھ رہے؟ کتنے ممالک ہیں جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں جو ان کے بتائے ہوئے ایجنڈے کے مطابق یہاں کا بجٹ بناتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے حساب سے، سمجھ رہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ آزاد ہیں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں۔ ایک سٹیزن کے اوپر کتنے کی ہزاروں کا، لاکھوں کا قرضہ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں کیا بول رہا تھا کہ یہودی فرمایا اتنے بخیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس اگر حکومت ہوتی، ان کے پاس اگر مال و دولت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہوتا تو لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے، ایک رتی برابر بھی نہ دیتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہودیوں کی قباحت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہودیوں جیسے حرکتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو پکا سچا اللہ تعالیٰ مسلمان بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔